सबसे बड़ी खुशी की बात है इलेक्शन हो रहे हैं और सबसे ज्यादा दुख की बात है कि 10 साल इलेक्शन नहीं हुए। सड़क मुद्दा नहीं है, स्कूल मुद्दा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट मुद्दा नहीं, हमारी इज्जत व आबरू का मुद्दा है। इस्लाम खतरे में है। अरे इस्लाम कभी खतरे में हो सकता है? इस्लाम तो हजारों साल दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आई, वो खत्म नहीं कर पाए, तो बीजेपी क्या है? मैंने कभी नहीं कहा कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, जहां 5% मुसलमान भी हो और नहीं हुआ है। लेकिन ये 98% मुसलमानों में कहते हैं इस्लाम खतरे में। कत्लो गारत होगी, गुलाम नबी आजाद पहला जान देगा। तो ये इलेक्शन के क्यों धोखा दे रहे हो? 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार, अब तो छोड़ो बेचारों को। मुझे पूरे हिंदुस्तान में बोलता है कि बड़ा कश्मीर बहुत खुशहाल हो गया। मैंने कहा 1.5 असेंबली के लोगों को फायदा मिलता है टूरिज्म का। श्रीनगर के 150 लोगों के होटल हैं, उन्हीं के श्रीनगर में है, उन्हीं के गुलमर्ग है, उनके पहलगाम है। तो इसलिए मुझे गुस्सा आता अपने लीडरों के। चीफ मिनिस्टर मकसद नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी खुशी की बात है इलेक्शन हो रहे हैं और सबसे ज्यादा दुख की बात है कि 10 साल इलेक्शन नहीं हुए। ये इलेक्शन आज से 6 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन 6 सालों से कोई इलेक्शन नहीं हुआ। और तब भी जो अगले 4 साल भी उससे पहले गुजरे, वो भी अनसर्टेनिटी में गुजरे। वो सरकार के बीच में 2-3 दफा गवर्नर रूल हो गया और सरकार चलने नहीं दिएगा एक दूसरे को। तो हकीकत में समझिए कि हम 10 साल बहुत पीछे चले गए। डेवलपमेंट में चले गए, बेकारी में, बेरोजगारी में, हर चीज में, हर सेक्टर में पीछे चले गए। तो ये शुक्र है। लेकिन मैं सोचता था कि मुद्दे बदल जाएंगे इस इलेक्शन में, लेकिन मैं निहायत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं जब 60s में, लेट 60s में एसपी कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं उस वक्त के लीडरों से इलेक्शनों में वो जो नारे सुनता था, स्लोगन, तकरीरें, वही तकरीरें आज भी चल रही हैं। उसके बाद मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी लीडरशिप करता था। पॉजिटिव लीडरशिप, नेगेटिव लीडरशिप 98% थी, तो मैं 2% में था पॉजिटिव में। वो 98% जो स्लोगन चलते थे कश्मीर यूनिवर्सिटी में लीडरों से सुनकर, वही आज भी चल रहे हैं। 50 साल मुझे सियासत में हो गए। 50 साल में जो कैंपेन करता था वही स्लोगन, 40 साल पहले मैं कैंपेन करता था वही स्लोगन, 30 साल 20 साल पहले मैं जब कैंपेन करता था वही स्लोगन। अब मैं भी बूढ़ा हो गया तो वही स्लोगन। तो ये स्लोगन, ये नारे कब हमारी खलासी छेड़ेंगे कि सड़क मुद्दा नहीं है, स्कूल मुद्दा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट मुद्दा नहीं, हमारी इज्जत व आबरू का मुद्दा है, इस्लाम खतरे में है। अरे इस्लाम कभी खतरे में हो सकता है? इस्लाम तो हजारों साल दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आई, वो खत्म नहीं कर पाए, तो बीजेपी क्या है? इनकी जुर्रत क्या है? तो ये जो कहता है इस्लाम खतरे में है, हमारी जिंदगी खतरे में है, वो कमजोर पार्टियां नारा देते हैं। उसका मतलब है कि वो कंपटीशन में नहीं उतरती। वो लोगों को एक्सप्लॉइट करके, गलत नारे देकर, मजहबी नारे लेकर, हम बीजेपी की मुखालफत करते हैं कि तुम मजहबी नारे देते हो। सबसे बड़ी बीजेपी के खिलाफ क्यों है? क्योंकि वो मजहबी तौर पर बांटते हैं। उसका मतलब है हमारे लोग भी वही बांटते हैं और उनको कहते हैं कि भाई मुसलमानों को तुम्हारा धर्म खतरे में है। ये भी तो बांटना ही हुआ ना, ये भी तो मजहब के नाम पे लेना हुआ ना।
اب ڈیولپمنٹ کے نام پہ میں نے 50 سال پورے ہندوستان کی میں حکومت کی، یہ منتری رہا، سیاست کی، میں نے کئی لاکھ پبلک میٹنگ، کسی لیڈر نے ہندوستان کے پبلک میٹنگیں نہیں کی ہیں، ضلع پرشد، پنچایت سمیتی، ڈی ڈی سی، بی ڈی سی، اسمبلی، لوک سبھا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ اسلام خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں ہے، جہاں 5% مسلمان بھی ہوں اور نہیں ہوا ہے، لیکن یہ 98% مسلمانوں میں کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے۔ 98% کو کوئی ہاتھ انگلی لگا سکتا ہے؟ بچی بڑی جموں کا مسلمان کہتا تو میں بتاؤں، وہاں نہیں کہتا، کشمیر کا 98% والا مسلمان کہتا ہمیں، کیونکہ یہ تھے 95-96% مسلمان، لیکن کشمیری پنڈت نکل گئے، اب 2% ہے، 2% سکھ ہو، وہ بھی اس میں سکھ ہے زیادہ، تو ایک طریقے سے 99% ہی ہے، کیونکہ سکھ بھی تو مائنارٹیز ہی ہیں، تو 99% کو کون اسلام لے رہا؟ کون مسجد ختم کر رہا؟ قتل و غارت ہوگی، غلام نبی آزاد پہلا جان دے گا، تو یہ الیکشن کے کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار، اب تو چھوڑو بیچاروں کو، اور ان کے پاس کپڑے بھی نہیں رہے ہیں، ننگے ہیں، بھوکے ہیں، 10 ہوٹل والوں سے یا 10 شکارہ سے فائدہ ٹورسٹ کو ملتا ہے، اس سے ٹورزم نہیں بڑھتا۔ مجھے پورے ہندوستان میں بولتا ہے کہ بڑا کشمیر بہت خوشحال ہو گیا، میں نے کہا 1.5 اسمبلی کے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے ٹورزم کا، سری نگر کے 150 لوگوں کے ہوٹل ہیں، انہی کے سری نگر میں ہیں، انہی کے گلمرگ ہیں، ان کے پہلگام ہے، پہلگام میں کسی اننت ناگ والے کا نہیں ہے، گلمرگ میں کسی بارہمولہ والے کا نہیں ہے، وہی جو 100-200 والے سری نگر کے ہیں بلواڑ پہ، انہی کے 3 جگہ ہیں، انہی کے دلی بھی ہوں گے، ممبئی بھی ہوں گے، اور کہیں بھی ہوں گے، اور یہ 1001 ٹیکسیاں ہوگی، وہ بھی اسی آدھی کانسٹیچوئنسی کے، دکانیں ہوگی وہ بھی اسی کانسٹیچوئنسی، 8 کانسٹیچوئنسی ہیں سری نگر میں، 1.5 کانسٹیچوئنسی سے فائدہ ملتا ہے، 90 کانسٹیچوئنسی ہیں اسٹیٹ میں، 90 کا 88 کانسٹیچوئنسی میں کیا فائدہ ہے ٹورزم کا، آئے کو یا نہ آئے؟ اس کی طرف دھیان نہیں کسی نے دیا۔ ہمارے لیڈر بھی بہت گنتے ہیں، بہت ترقی، کیونکہ وہ لیڈر بھی اسی لائن میں رہتے ہیں، میری طرح جنگل میں نہیں رہتے، ان کو معلوم ہے کہ جنگل وہی ہے ابھی۔ تو اس لیے مجھے غصہ آتا اپنے لیڈروں کے، چیف منسٹر مقصد نہیں ہونا چاہیے، منزل نہیں ہونی چاہیے، چیف منسٹر کا راستہ ہونا چاہیے ڈیولپمنٹ کے لیے، سڑکیں بنانے کا، سکول بنانے کا، ہسپتال بنانے کا، امپلائمنٹ جنریشن کرنے کا، اور امپلائمنٹ بھی 2-3 قسم کی، ایک تو پڑھے لکھے کے لیے، دوسرا سکلڈ، ترکھان ہے، کارپینٹر ہے، یہ میسن ہے، دیوار دینے والا، تیسرا مزدور۔ میں نے 3 شفٹ کس لیے کی تھی؟ کیونکہ ایک وقت میں پورے مزدوروں کو نہیں ملے گا، ان کو دوسری شفٹ میں ملے گا، کارپینٹر میسن کو ایک میں نہیں ملے گا، دوسری میں ملے گا، دوسری میں نہیں ملے گا، تیسری میں تو پنجاب کے لیے وہ لوگ آتے تھے، کیونکہ یہاں سب کو ملتا تھا، لیکن سوچیں گے نہیں، کہیں گے غلام نبی آزاد پاگل تھا 3 شفٹ کی۔ ارے اس کے فائدے تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ تم اپلائی نہیں کرو گے، تم تو اپلائی اور چیزوں کے، میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کس کے لیے اپلائی کرتے ہو، دماغ بننا ہے کیوں؟ اس کو میں نے 200 کنال زمین دینی ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کو 400 کنال زمین دینی ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کو ہوٹل کی زمین دینی ہے سرکاری۔ غلام نبی آزاد نے 1 انچ زمین نہ اپنے لیے اور نہ اپنے رشتہ دار کے لیے دیا، 1 انچ۔ اور یہ قسم کھا سکتا ہوں، شاید ہندوستان کا پہلا چیف منسٹر ہوں جس نے الیکشن تک کے لیے بھی ایک نیا پیسہ، اور پبلکلی کہا، نہ میری پارٹی کو دینا کیونکہ میں نے ایتھورائز نہیں کیا، نہ مجھ کو دینا، میں نے دلی والوں کو کہا میں پیسے نہیں دوں گا، الیکشن لڑنا ہوگا تو پیسے دینا، ورنہ میں الیکشن نہیں لڑوں۔
تو اس سوچ میں اس سوچ میں انفٹ. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں چھوڑ چھاڑ کے کیوں آیا تھا کہ آخر میں 2.5 سال کوئی زیادہ نہیں ہوتے لوگوں کو، تو 60 سال ملے حکومتیں کرنے کے لیے، لیکن مجھے تسلی ہوئی کہ میں 2.5 سال میں بہت کچھ کیا، اور اگر انسان چاہے کرنا تو بہت کچھ کر سکتا. لیکن میں یہاں دیکھتا ہوں کہ سلوگن زیادہ بکتا ہے، حقیقت کم بکتی ہے. سلوگن کے خریدار سب ہیں، سچ کے خریدار کچھ نہیں، بہت کم ہے. یہ تیونتا بوانا ہے یہ سورج صرف دن میں نکل سکتا، چاند رات میں. جو دوسرا کہے گا ارے غلام نبی آزاد بیوقوف ہے، یہ کون سی نئی بات ہے، میں نیا کر کے دکھوں گا، سورج رات کو نکلے گا، چاند دن میں نکلے گا. آدھا کشمیر سلوگن والے کا زندہ باد. یہ نہیں کہیں گے یہ پاگل ہے.